جب امام شافعی نے بغداد چھوڑا تھا تو انہوں نے بولا کہ میں اپنے پیچھے ایک ایسے فقیہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کا نام امام احمد ہے. He was the Imam of Hadith. He was the Imam of Fiqh. He was the Imam of Lughat. He was also the Imam of Quran. He was the Imam in poverty. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقوی میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کام کرنے میں، سنسیئرٹی میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے زندگی گزارنے میں، سمپلسٹی میں رہنے میں he was leading other people. He was Imam fil wara and he was also the Imam in Sunnah. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو دا ٹیلز آف فیتھ. ہم بات کر رہے تھے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی زندگی کے متعلق. ہم نے ان کے استادوں کے متعلق جانا، ہم نے ان کی لینیج، ان کے نسب، ان کی بیک گراؤنڈ سے ریلیٹڈ ہم نے چیزیں جانی ٹو بی ایبل ٹو نو کہ کتنی آنریبل اور کتنی ایک گلوریس کنیکشن ہے اتنے بڑے امام کی. اور تمام اماموں کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رتبہ رکھا، ان کی پیچھے کافی لوگوں کی انوالومنٹ ہوتی ہے، کافی استادوں کی، کافی پیرنٹنگ انوالوڈ ہوتی ہے، کافی انڈیویجولز انوالوڈ ہوتے ہیں. ہم نے بات کی تھی امام احمد بن حنبل نے جو احادیث نریٹ کی ہیں ڈفرینٹ اسکالر سے، اور ان سے سیکھا بھی، اور انہوں نے ایک اپنی شروعاتی زندگی میں حدیث کے علم کو حاصل کرنا شروع کیا. اکثر و بیشتر لوگ امام احمد بن حنبل کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ فقیہ نہیں تھے، بٹ امام شافعی سے انہوں نے کم از کم آلموسٹ 20 احادیث نریٹ کی ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ امام احمد بن حنبل was only an expert in this field of hadith, but he was also a faqih, and انشاءاللہ تعالی ہم آگے جا کے دیکھیں گے. ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب میں نریٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسی بیوٹیفل چین کے بارے میں جانتے ہیں، سند کے بارے میں جانتے ہیں جو امام احمد سے نریٹ ہوتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ نریٹ کرتے ہیں فرام شافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی نریٹ کرتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ سے، اور امام مالک نریٹ کرتے ہیں شہاب الزہری سے. اور شہاب الزہری جو کہ فرسٹ حدیث کلیکٹر تھے فرام دا ٹائم آف کیلف عمر بن عبد العزیز، اور وہ نریٹ کرتے ہیں عبد الرحمن ابن الکعب سے. اور ابن الکعب جو ہے وہ نریٹ کرتے ہیں اپنے فادر صحابی ہیں کعب بن مالک سے، جو نریٹ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما نسمۃ المؤمن طائر تعلق فی شجر الجنہ، کہ جو مومن کی روح ہوتی ہے وہ ایک پرندے میں ہوتی ہے جنت کے اندر، جو جنت کے درختوں سے فائدہ اٹھاتی ہے، حتی یرجع اللہ تعالی الی جسدہ یوم یبعثہ، کہ یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی باڈی کو ریزریکٹ کرتے ہیں، میننگ اس روح کو لوٹا دیتے ہیں اس باڈی کے اندر. یہ برزخی کا معاملہ ہے. یہ ایک ایسی نریشن ہے جو ابن کثیر نریٹ کرتے ہیں which has the most beautiful chain, a golden chain، کہ اس کے اندر تمام لوگ ریلائبل ہیں، تمام انڈیویجولز محدث ہیں، اسکالرز ہیں، صحابی انوالوڈ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ نریٹ کرتے ہیں. اینڈ the meaning of the hadith is also very beautiful، کہ مومن کی روح اللہ سبحانہ و تعالیٰ برزخ میں پرندوں کے اندر جنت کے اندر رکھتے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے فیض حاصل کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے جسموں کے اندر روحوں کو لٹا دیتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کو اپنے قبروں سے نکالیں گے. امام احمد جو تھے امام شافعی کے سب سے پرائز اسٹوڈنٹ تھے. He was the most intelligent student. اور جب امام شافعی نے بغداد چھوڑا تھا تو انہوں نے بولا کہ میں اپنے پیچھے ایک ایسا more knowledgeable, a person who has more ورا، meaning وہ چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جاتی ہیں، اور ایک ایسے فقیہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کا نام امام احمد ہے. اور یہ ایک ریلائبلٹی تھی امام شافعی کی طرف سے، بیکاز امام شافعی واز نون ایز این اتھارٹی. اور ہم نے پچھلی سیریز میں یہ بات جانی تھی کہ امام شافعی واز نون ایز این اتھارٹی ان ایون ود ریگارڈس ٹو ہز میموری، کہ ان کی میموری واز اے فوٹوگرافک میموری، کہ وہ کتاب پڑھتے تھے تو وہ کوشش کرتے کہ دوسرے پیج کو کپڑے سے چھپا دیں، بیکاز اف یو وڈ لک ایٹ اٹ وہ ان کو یاد رہ جاتا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے متعلق کہ وہ 8 چیزوں میں جو ہے نا ہی واز اے امام. اگر آپ کو کبھی کسی یوتھ کلب کی ویڈیو نے بینیفٹ پہنچایا ہے تو یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا. بردرز اینڈ سسٹر، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب سے بہترین مہینے میں انٹر ہو چکے ہیں، اور رمضان کا مہینہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے، جب اللہ رب العالمین تمام لوگوں پہ خاص نظر کرم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو
اس سے پہلے تمہیں موت آ جائے. فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب, اور جب کسی انسان کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کاش مجھے کچھ مہلت مل جاتی, تو میں کیا کرتا, فاصدق واکن من الصالحین, میں صدقہ کرتا اور صالحین میں سے بن جاتا. جو بندہ اللہ کی راہ میں اس مہینے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو 700 گنا نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرماتا ہے. So we have a great opportunity for you. We need 2,000 defenders of Islam. صرف 2000 لوگ جو منتھلی بیسس پہ 3000 پلیج کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ, یا منتھلی بیسس پہ $10 کے قریب پلیج کر لیں. ہمارے کاز کو سمجھیں اور سپورٹ کریں. آپ کو پتہ ہے یوتھ کلب الحمدللہ کیا کام کر رہا ہے. یوتھ کلب کی ویڈیوز دنیا بھر میں دیکھی جاتی ہیں. سپوز آپ نے کوئی چیز ڈونیٹ کی, آپ کا حصہ ڈلا ہوا ہے ایسی آرگنائزیشن میں جو لوگوں کی گائیڈنس کے کام کر رہی ہے, اور ہمیں کتنی ہی ایسی سٹوریز ملتی ہیں کہ آپ کی ویڈیوز کی وجہ سے ہماری زندگیاں چینج ہو گئی. جو کوئی بھی کسی طرح ہیلپر بنتا ہے لوگوں کی گائیڈنس کے حوالے سے, اللہ تعالیٰ سیم ریوارڈ اس کو بھی دیتا ہے. سو سپورٹ یوتھ کلب. ایز آئی سیڈ وی نیڈ سچ پیپل جو منتھلی یوتھ کلب کو ریگولر ڈونیٹ کریں. اینڈ لیٹس سیو اینڈ انویسٹ ان دنیا فار آر آخرہ انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. where he was an Imam of Hadith, meaning وہ in an early age میں حدیث سیکھی. He was an Imam Faqih. He was the Imam of Fiqh, meaning he was able to extract an understand that context. A lot of people may be scholars of Hadith but may not truly understand the in-depth understanding of a narration. He was the Imam of Lughat, یا عربی زبان میں, and this is coming from Imam Shafi'i رحمہ اللہ, کہ امام شافعی جو کہ Arabic language میں ان کی گراؤنڈنگ تھی. He was known to be an expert in the Arabic language. وہ کہتے ہیں کہ Imam Ahmad ibn Hanbal was Imam in Lughat, and he was also in the Imam of Quran, to be able to understand, to be able to memorize the Quran. At a very early age امام احمد بن حنبل نے قرآن کو کیا تھا. اینڈ آلسو امام شافعی کہتے ہیں کہ ہی واز امام ان پاورٹی, ان فقر. ہاؤ؟ بیکاز انسان تھوڑے سے میں کس طرح سے گزارا کرتا ہے, کس طرح سے تنگی کی حالت میں بہیو کرتا ہے, ایک آنریبل بیہیویئر رکھتا ہے. کچھ لوگ غربت میں کمزور پڑ جاتے ہیں, لوگوں کے سامنے اپنی غربت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. whereas Imam Ahmad ibn Hanbal was even a person who held his demeanor, he held his integrity, held his ground even when he was short of finance. Also he was Imam on zuhd. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقوی میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کام کرنے میں, سنسیئرٹی میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے زندگی گزارنے میں, سمپلسٹی میں رہنے میں, he was leading other people. He was Imam fil wara. He was able to leave things which did not please Allah subhanahu wa ta'ala. And he was also the Imam in Sunnah, in regards to knowing and following the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ایک سٹوری ہے جہاں پر امام شافعی سے بار بار ریکویسٹ کی امام احمد بن حنبل نے کہ آپ ہمارے گھر میں آ کے رکیے, اور یہ ایک محبت ہوتی ہے کہ آپ ہمارے گھر میں آئیے, ہمیں اپنی مہمان نوازی کا موقع دیجیے. تو امام احمد بن حنبل نے کافی ریکویسٹ کی امام شافعی سے کہ آپ آئیے اور ہمارے گھر میں رکیے اور ہم آپ کی خاطر تواضع کریں گے. تو امام شافعی نے فائنلی ایگری کیا, وہ ان کے ساتھ آ کے گھر میں ٹائم گزارا. تو ان کی جو بیٹی تھی امام احمد بن حنبل کی, موسٹ پروبلی ان کا نام تھا زینب, کتابوں میں مینشن نہیں ہے, اور ان کی بیٹی نے سوچا کہ آبزرو کروں, کیونکہ ان کے فادر نے امام احمد نے اتنا ہائیلی امام شافعی کے متعلق بولا تھا. تو انہوں نے بولا تھا کہ ٹھیک ہے میں ان کو آبزرو کرتی ہوں. انہوں نے آبزرو کیا تو دیکھا کہ امام شافعی نے پوری رات قیام اللیل نہیں کیا, ان کو آواز نہیں آئی قیام اللیل کی. انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے, اور جب فجر کا وقت ہوا تو فجر کے وقت میں آ کے انہوں نے وضو نہیں کیا اور آ کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اور جب کھانا سرو کیا جاتا تو امام شافعی جو تھے نا وہ پیٹ بھر کے کھاتے, اور چونکہ وہ امام احمد بن حنبل کی بیٹی تھیں تو انہوں نے یہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ کی سنی تھی کہ ان اول بدعۃ حدثت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشبع, میننگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا جو پہلی بدعت لوگوں نے نئی شروعات کی, ناٹ ود ریگارڈس ٹو انوویشن ان ریلیجن, بٹ کوئی نئی پریکٹس جو عام اور سے مختلف تھی, جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہتے ہوئے لوگوں نے وہ کی, وہ تھا پیٹ بھر کر کھانا. کہ بے شک ایک قوم اپنے جب بدن کو تندرست کرنے کی بجائے پیٹ کو بھرتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں کو کمزور کر دیتے ہیں. تو انہوں نے یہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنی تھی, تو ان کی بیٹی نے یہی بات بولی اپنے فادر سے کہ یہ ہے امام شافعی جن کے متعلق آپ اتنی بات کر رہے ہیں, یہ ہے وہ امام شافعی جن کے متعلق آپ اتنا
آنریبل اور اتنا بڑا الفاظ استعمال کرتے ہیں. نہ انہوں نے قیام اللیل کیا, نہ انہوں نے فجر کے وقت وضو کیا, اور نہ تو انہوں نے کھانے کے وقت اپنے بھوک کو کنٹرول کیا, انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. تو امام احمد بن حنبل نے بولا اچھا. انہوں نے امام شافعی سے ذکر کیا تو امام شافعی ہنسے. امام شافعی نے بولا کہ جہاں تک بات رہی قیام اللیل کی, تو مجھے رات کو ایک مسئلہ درپیش آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر, اور میں اس کے اوپر غور و فکر کرنے لگا, اور وہ اتنا مجھے آیا کہ اس میں نے کتنے مسئلے نکالے اور کتنے مسائل ڈسکس کیے کہ آئی واز ناٹ ایبل ٹو ڈیڈیوس. اس کا ایک مسئلہ ہوتا ہے جس کو وہ سولوشن اس میں سے کرتے ہیں کہ واٹ واز دی ریزن دیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز بیسکلی ڈوئنگ دس. اینڈ ہی سیڈ مجھے پوری رات لگ گئی اور اس میں مجھے اونگ بھی آئی, اور اس میں میں نے جو ہے یہ بات کو غور و فکر کرنے کی کوشش کی انٹل انلیس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اس کا سولوشن دے دیا, اور تب تک فجر کا وقت ہو گیا تھا. اس لیے میں نے فجر کے وقت وضو ریپیٹ نہیں کیا. جہاں تک بات رہی پیٹ بھر کے کھانا کھانے کی, تو مجھے اس بات کی تسلی تھی کہ امام احمد بن حنبل کی گھر میں جو بھی کھانا ہے وہ حلال رزق سے ہے, وہ برکت کے رزق سے ہے, وہ پیورسٹ سے پیورسٹ کھانا ہے. تو میں نے سوچا کہ میں اس کو پیٹ بھر کے کھا لوں تاکہ مجھے دوسروں کے گھر پر کھانا کھانے کی ضرورت نہ درپیش آئے. اینڈ دس واز دا ریزن وائی امام شافعی واز بہیونگ دس وے. اینڈ ایٹ ٹائمز وی آر so judgmental that we put people on a pedestal made by our own standards, and at times we do not know that maybe they were involved in some other issues. And this is also what we learn with regards to how Imam Shafi'i was, کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بالکل ہی ڈفرینٹلی بلڈ کیا ہوتا ہے, کہ اگر وہ دین کے معاملے میں کہیں اٹک جائیں تو جب تک اس میں سولوشن نہیں ایکوائر کرتے وہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. دس واز واٹ الاؤڈ دیم ٹو اسٹے کنیکٹڈ ود دا ریلیجن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سو اس لیے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی بڑی ایک کلوز ریلیشن شپ تھی, and this allowed them to be able to continue seeking knowledge and teaching knowledge. So what do we learn from this? ہم یہ سیکھتے ہیں کہ دیکھیے spirituality is not only what is apparent at times. At times how people are connected with Allah subhanahu wa ta'ala. People can be connected in different ways. لوگ اپنی فکر, اپنے غور و فکر, اپنی نالج, اپنی کنٹمپلیشن, اپنے غور و فکر, ان سب چیزوں کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. And at times جو people of knowledge ہیں, their worship, their ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala was dedicating themselves to knowledge. And how Imam Ahmad bin Hanbal was not judgmental towards Imam Shafi'i. And if he was eating, he understood why he would be eating. And he was not picky in terms of judging Imam Shafi'i why he was doing so. And this is what the majority of the people of knowledge is. And that is why ہمیں knowledge اس لیے نہیں سیکھنی چاہیے تاکہ ہم لوگوں کے اندر نمایاں ہوں, but to be able to become better individuals, to be able to bring betterment in the society. And that's how society is going to grow, and we need individuals like this. And it is not possible کہ آج کے زمانے میں اس طرح کے individuals نہ آئیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ایسے individuals آئیں, but we are sharing these life stories so that we get inspired, and maybe we don't know, maybe one of us can be able to acquire that level by the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, so that we can serve the deen and be able to allow our deen to be alive forever. Inshallah, the next episode ملاقات ہوگی. Till then, Assalamu alaikum.